السلام علیکم۔ آج ہم ایک چھوٹی مگر گہری کہانی پر بات کریں گے۔ عنوان ہے میٹھا کڑوا پھل، احسان اور صبر۔ دیکھتے ہیں کہ سادہ سی کہانی میں کیا کیا سبق پوشیدہ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ کہانی بظاہر سادہ ہے مگر اس میں بڑے اہم نکتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھے، بڑے نیک دل، اور ان کے محل میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ جی، جسے بادشاہ نے خود پناہ دی تھی۔ ہاں، اور بادشاہ کی ایک خاص عادت تھی جو ان کے آپس کے تعلق کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کیا عادت تھی وہ؟ وہ یہ کہ کوئی بھی اچھی لذیذ چیز آتی، کوئی پھل، کوئی کھانا، تو وہ پہلے ہمیشہ اس لڑکے کو دیتے تھے۔ اچھا۔ پہلے لڑکے کو؟ جی، پہلے اسے کھلاتے پھر خود کھاتے۔ یہ بات اہم ہے، یعنی یہ مستقل مہربانی اور لڑکے کی حیثیت وہ مسلسل وصول کر رہا تھا۔ بالکل، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے پاس کچھ پھل لائے گئے۔ تازہ پھل ہوں گے؟ جی بالکل تازہ۔ تو بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق ایک پھل کاٹا اور پہلا ٹکڑا لڑکے کو دیا۔ اور لڑکا آرام سے کھانے لگا۔ ہاں، وہ بڑے سکون سے کھانے لگا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کیوں بیٹا، کیسا ہے پھل، مزے کا ہے؟ اور لڑکے نے کیا کہا؟ لڑکے نے فوراً کہا، حضور بہت ہی لذیذ ہے، کمال کا ذائقہ ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہوگی آگے چل کر۔ جی ہاں، یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ تو پھر بادشاہ نے خود بھی چکھا ہوگا۔ بالکل، جب لڑکے نے کھا لیا تو بادشاہ نے بھی ایک ٹکڑا اٹھایا کہ چلو میں بھی کھاؤں۔ اور جیسے ہی منہ میں رکھا، فوراً تھوک دیا۔ وہ اتنا کوئی کڑوا تھا، زہر کی طرح۔ ناقابل برداشت یعنی۔ ہاں بالکل، بادشاہ تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً لڑکے سے پوچھا، ارے تم نے تو کہا تھا یہ بہت مزیدار ہے، یہ تو اتنا کڑوا ہے کہ زبان پہ نہیں رکھا جا رہا۔ اب لڑکے کا جواب سننے والا ہے۔ جی، لڑکے نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں روز آپ کے ہاتھوں سے اتنی اچھی میٹھی چیزیں کھاتا ہوں۔ آپ ہمیشہ پہلے مجھے دیتے ہیں، مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، حالانکہ میں ایک یتیم ہوں۔ بالکل، آج تک آپ سے صرف مٹھاس ہی ملی ہے، تو آج اگر ایک پھل کڑوا نکل آیا تو کیا میں اس ایک کڑواہٹ کی وجہ سے آپ کی ساری پچھلی مہربانیوں کو بھول جاؤں؟ اف، کیا بات کہی۔ میں کیسے ناشکری کرتا، میں نے تو اسے بھی آپ کا احسان سمجھ کر کھا لیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ لڑکے کا نقطہ نظر دیکھیں، اس کی شکر گزاری، ماضی کی مسلسل مہربانیوں کی یاد اتنی مضبوط تھی کہ اس نے حال کی کڑواہٹ پر پردہ ڈال دیا۔ جی ہاں، اس ایک کڑوے پھل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اس کے نزدیک۔ یہ ہے اصل میں مستقل نیکی کی طاقت۔ اور دوسری طرف لڑکے کی قدردانی اور صبر۔ بالکل، اس کا ظرف، اس کا شکریہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے کڑواہٹ کے احساس کو ہی دبا دیا۔ تو یہ کہانی صرف ایک قصہ تو نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا مطلب بھی تو ہے۔ یقیناً، یہ کہانی اصل میں ایک آئینہ ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، ان گنت۔ صحت ہے، رزق ہے، گھر ہے، رشتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم اس کی نعمتوں میں ہیں۔ جی، تو کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش، کوئی کڑوا پھل ہمیں ملے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا ہم بھی اس لڑکے کی طرح اللہ کے پچھلے ہزاروں لاکھوں احسانات کو یاد کر کے صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں؟ یا پھر اس ایک مشکل پر، اس ایک کڑوے گھونٹ پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ گلے شکوے، ناشکری اور وہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ صحیح کہا، یہ تو نقطہ نظر کی بات ہے، پرسپیکٹو۔ بالکل، لڑکے نے اس کڑوے پھل کو بادشاہ کے سینکڑوں میٹھے پھلوں کے مقابلے میں دیکھا تو وہ کڑواہٹ، وہ تلخی جیسے ختم ہی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ کتنا ضروری ہے۔ نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط کرتا ہے، مشکلات برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ جی، یہ ایک اخلاقی سبق بھی ہے اور نفسیاتی طور پر بھی مددگار ہے۔ جی، یہ چھوٹے سے واقعے کو زندگی کے بڑے روحانی اور اخلاقی اصولوں سے جوڑ دیتی ہے۔ واقعی، یہ زندگی کے جو ناگزیر کڑوے پھل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اور ایک آخری بات شاید جس پر سوچا جا سکتا ہے، جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ اگر ہم شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کر ماضی کی نعمتوں اور مہربانیوں پر اپنی توجہ رکھیں
تو کیا اس سے ہمارے حال کی مشکلات کا تجربہ بدل سکتا ہے؟ جی، کیا وہ تکلیف، وہ کڑواہٹ کم محسوس ہوگی؟ کیا شکر گزاری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تلخی کو مٹھاس میں بدل دے، جیسا اس لڑکے کے ساتھ ہوا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنی زندگی میں خود تلاش کرنا ہوگا۔ بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے۔